Assalamu alaikum, welcome back Guru Studios. First of all, I'm really sorry to my subscriber because I was busy in long time. So now I'm starting videos almost once a week. I will make video interior and exterior. So now we will start an exterior project, and here is the exterior project. I will show you the 2D planning. Here is the 2D planning, the first floor and the ground floor. So I will give you this planning in my WhatsApp group also, and also giving the link, drive link, so you can download easily and start the work. So if you are new in my channel, please subscribe my channel and stay with me. So now we will start the work. So यहाँ पे हमारी प्लानिंग है, ये हमारी मेन प्लानिंग है और इसको हमने अब्स्ट्रैक्ट कर लिया है पुली लाइन के थ्रू. सो पुली लाइन करने का ये बेनिफिट होता है कि आपको जो है वेल्ड नहीं करना पड़ता. अगर आप मैक्स में इस प्लान को लेकर जाएंगे, आप एक्सट्रूड करेंगे तो आपकी वॉल जो है वो हॉलो नजर आएंगी. अगर आप इस प्लान को लेकर जाएंगे तो आपकी वॉल सॉलिड नजर आएंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको सिलेक्ट करना है, देन WB प्रेस करना है आपने, देन WP प्रेस जैसे ही करेंगे सो आपको WB ब्लॉक मिल जाएगा. इसके ऊपर आपने क्लिक करना है. सो यहाँ पे आपने जस्ट सिंपली आपने ब्राउज कर लेनी है. देन यहाँ पे 2D प्लानिंग पड़ी हुई है. सो इस 2D प्लानिंग को आपने यहाँ पे सेव कर लेना है. ओके, सेव करने के बाद आपने अब मैक्स के ऊपर आ जाना है. सो यहाँ पे मैंने मैक्स ओपन कर लिया है. सो सिंपल यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसके ऊपर आपने यहाँ पे कस्टमाइज में चले जाना है. कस्टमाइज में जाने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे यूनिट सेटअप पे चले जाना है और यहाँ पे आपने सिस्टम यूनिट सेटअप कर लेना है. सो यहाँ पे आपका इंचेस होना चाहिए. देन मेन जो यूनिट स्टैंडर्ड है वो आपका US होना चाहिए, यानी फीट एंड इंचेस. अगर आप फीट एंड इंचेस में काम कर रहे हैं तो आपका US स्टैंडर्ड होना चाहिए. अगर आप मीटर्स में काम कर रहे हैं तो देन मैट्रिक होना चाहिए. अगर आप सिस्टम यूनिट में जाते हैं, मीटर में काम कर रहे हैं, देन आपका यहाँ पे इंचेस के जरिए इंचेस की जगह पे आपका फीट, इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स और मीटर्स होना चाहिए. ओके, ये करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे ओके कर लेना है. ओके करने के बाद आपने फाइल में चले जाना है. यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है, देन आपने मर्ज करना है. सो मर्ज करने के बाद यहाँ पे आपको वो प्लानिंग मिल जाएगी आपने जिस फोल्डर में आपने सेव की होगी. सो सिंपली आज एक्सट्रीम में चला जाता हूँ. यहाँ पे हम जो है वो ऑल फाइल्स करेंगे. ऑल फाइल करेंगे तो यहाँ पे आपको 2D प्लानिंग मिल जाएगी. सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको ओपन कर लेना है. सो ये हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी. ओपन होने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास दो प्लान आ चुके हैं. ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है. सो ये हमारी मेन प्लानिंग है. ठीक है, मेन प्लानिंग को आपने यहाँ पे अलग कर लेना है क्योंकि इसका हमें काम नहीं है. सो यहाँ पे हमारे पास ये दो प्लानिंग्स हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. सो इसको आपने यहाँ पे सेंटर कर लेना है. सेंटर करने से पहले आप सबसे पहले इसको जो है वो डिटैच कर लें क्योंकि दोनों प्लान्स हैं तो दोनों प्लान्स को हम अलग अलग करेंगे. सिंपली आपने यहाँ पे SP लाइन लेनी है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने इसको डिटैच कर लेना है. डिटैच करने के बाद ये डिटैच हो जाएगी और यहाँ पे हमने कुछ वॉल्स को जो है वो डिटैच करना है. लाइक अभी आपको बता देता हूँ, ये हमारी बाउंड्री लाइन है. सो बाउंड्री लाइन को हम डिटैच कर लेंगे. यहाँ पे हम सिंपली इसको डिटैच कर लेंगे और ये हमारे पास डिटैच हो जाएगी. डन. डिटैच करने के बाद अब आपके पास ये वाली प्लानिंग आ गई है और इस लाइंस को भी हम यहाँ पे डिलीट कर लेंगे क्योंकि इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है. ओके, सो अब आपने इस वाले प्लान को ले लेना है और यहाँ पे आपने हायरार्की में चले जाना है. देन इफेक्ट पिवट ओनली एंड देन सेंटर एंड देन अफेक्ट ओनली. ठीक है, अब आपने इसको यहाँ पे जो है वो सेंटर ले लेना है. आपका ये वाला प्लान जो है 0 प्लानिंग में आ जाएगा. सो यहाँ पे आपने इसको 0 पे रख लो. डन. अब इसके बाद आपने सिंपली इसको एक्सट्रूड कर लेना है. सो यहाँ पे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ. एक्सट्रूड आपने यहाँ पे मॉडिफायर में जाना है, यहाँ पे आपको एक्सट्रूड मिलेगा और एक्सट्रूड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे इसकी अमाउंट को 11 फीट कर देना है. मॉडर्न जितने भी हमारे घर या विलास बनते हैं उनकी जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 11 फीट होती है. अगर आप क्लासिक में जाते हैं तो उसमें स्पेसिफिक्स होता है कि आपने 14 फीट रखना है, 15 फीट रखना है, 12 फीट रखना है और 13 फीट रखना है. इट्स अप टू यू. ओके, सो यहाँ पे आप ये हमारे पास ब्लैक नजर आ रहा है, इसमें कोई मटेरियल नजर नहीं आ रहा. सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, आपने एक एक्सटेंशन जो है वो ऐड करनी है. अगर UV रिमूव आपके पास नहीं आ रहा तो सिंपली आपने यहाँ पे सेटिंग में जाना है. सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको UV रिमूवर मिल जाएगा. इसको आपने यहाँ पे अटैच कर लेना है. ओके, यहाँ पे आपके पास टोटल बटन 9 हैं जो कि ये हमारे पास 9 हो चुके हैं. अगर आपने यहाँ पे 10 करना है तो आपके पास यहाँ पे एक अलग से स्लॉट मिल जाएगी और इसमें आपने यहाँ पे UV रिमूवर्स को फाइंड करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है. देन ओके कर लेना है. सो यहाँ पे आपको UV रिमूवर मिल जाएगा. ओके, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और मटेरियल्स करना है तो ये आपकी ब्लैक लाइन जो है वो खत्म हो जाएगी. परफेक्ट. इसके बाद अब आपने सिंपली जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है इसको आपने एक्सट्रूड कर लेना है. सो यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ. एक्सट्रूड करने के बाद ये एक्सट्रूड हो जाएगा. परफेक्ट. देन आपने टॉप कर लेना है. टॉप करने के बाद आपने जो आपके ग्रिड्स हैं उनको ऑफ कर लेना है और यहाँ पे मैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट लेंटर यानी फर्स्ट स्लैब जो है वो डाल लेते हैं. सो सिंपली आपने लाइन लेनी है और इसको यहाँ पे आपने एक
جو ہے وہ ڈال لینی ہے. یہ ہمارے پاس فرسٹ سلیب آ گئی. اوکے, رائٹ کلک کرنا ہے آپ نے, ورٹیکس سلیکٹ کرنے ہیں, رائٹ کلک کرنا ہے, یہاں پہ آپ نے کارنر کرنا ہے اور کارنر کر کے اس لائن کو آپ نے اس کے ساتھ اسٹریٹ کر لینا ہے. اسٹریٹ کرنے کے بعد اب ہمارے پاس فرسٹ سلیب جو ہے وہ یہاں پہ بن چکی ہے. اب آپ نے سمپلی اس کو ایکسٹروڈ کرنا ہے اور ایکسٹروڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے فرسٹ سلیب کی جو اسٹینڈرڈ ہائٹ ہوتی ہے وہ 6 انچز ہوتی ہے. سو 6 انچز ہم یہاں پہ سلیب دے دیں گے. پرفیکٹ. اب آپ نے یہاں پہ ونڈوز ایڈ کرنی ہے. سو ونڈوز ایڈ کرنے کے لیے ہمارا جو سل لیول ہوگا وہ 1 فٹ رہے گا, جو ہمیں ان سائڈ نظر آئے گا. اوکے, باہر سے ہمیں 2 فٹ آلموسٹ 2.5 فٹ بھی نظر آ سکتا ہے, بٹ جو ہے وہ 1 فٹ ہمیں ان سائڈ سے نظر آنا چاہیے. سو یہاں پہ میں اس کی ویلیو کو 1 فٹ کر لیتا ہوں. 1 فٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کاپی کر لینا ہے. شفٹ پریس کر کے آپ کاپی کر سکتے ہیں. اور ٹاپ ہائٹ جو اس کی ہوتی ہے وہ ہم 3 فٹ رکھیں گے, کیونکہ ہم نے 8 فٹ پہ سارے ڈورز دینے ہیں. سو یہاں پہ ہم 8 فٹ پہ اپنے سارے ڈورز رکھ لیں گے. سو یہ ابھی ہمارے پاس 8 فٹ ہائٹ پہ آ جائے گی. اوکے, سو یہاں پہ ہماری یہ ونڈو جو ہے وہ بن چکی ہے. اب ہم نے ڈور ہائٹ دینی ہے. سو سمپلی ہم یہاں پہ باکس لیں گے اور یہاں پہ ایک باکس لے لیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ہائٹ آ گئی ہے. اب ہم نے یہاں پہ سمپلی زیڈ ویلیو کو 8 فٹ پہ چلے جانا ہے. تو یہ ہمارا 8 فٹ کا ڈور ہو جائے گا اور اوپر ہمارے پاس 3 فٹ جو ہے وہ ریمیننگ ہے. سو ہم یہاں پہ اس کی ہائٹ 3 فٹ کر لیں گے. پرفیکٹ. سو یہاں پہ سیم یہی ڈور ہے. اس کے ڈور کو بھی ہم سمپلی جو ہے وہ باکس لیں گے اور یہاں پہ اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں گے. یہاں پہ ہم اس کی ہائٹ 8 فٹ کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو جو ہائٹ دیں گے اس کی 3 فٹ دے دیں گے. سو یہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈور آ چکا ہے. پرفیکٹ. اب یہ سین جو ہے ہمارے پاس کچھ اس طریقے کا بن کے آ چکا ہے. اب اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو ٹیرس ہے اس کی ہائٹ کم ہوتی ہے. ہم ٹیرس کو لو ہائٹ رکھیں گے. یہاں پہ اگر آپ مین آبجیکٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ 2 سٹیئرز مل رہی ہیں. یہ ہمارے پاس فرسٹ فلور ہے, تو ٹیرس ہمارا لو ہائٹڈ ہے. سو ٹیرس کو لو ہائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ جو ویلیو ہے, یہ جو ہے, اس کو ہم نے ابھی کے لیے یہاں پہ الگ کر لینا ہے. سو یہاں پہ میں سیگمنٹ میں جاتا ہوں اور اس ویلیو کو ہم ڈیٹیچ کر لیں گے. پرفیکٹ. ڈیٹیچ کرنے کے بعد اب یہ ہمارے پاس ہالو نہیں رہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بلیک ہو چکے ہیں, یعنی کہ یہ ہمارے پاس ہالو اب نہیں رہا. سو ٹاپ ہم کر لیتے ہیں. یہاں پہ اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ان ہائڈ کر لیتے ہیں. اوکے, سو سب سے پہلے آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ ابھی تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھ لیں, آپ نے اس کو آئسولیٹ کر لینا ہے. آلٹ کیو پریس کریں گے تو آئسولیٹ ہو جائے گا. ٹاپ کر لینا ہے آپ نے, یہاں پہ ورٹیکس میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے ریفائن کر لینا ہے. یہاں پہ آپ نے 2 ورٹیکس ایڈ کر لینے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی یہ والے جو سیگمنٹس ہیں اب یہ الگ ہو جائیں گے. اوکے, اب آپ نے یہاں پہ اس کو کر لینا ہے ڈیٹیچ. سو ڈیٹیچ کرنے کے بعد اب آپ نے سمپلی یہ والی جو ویلیو اس کے ورٹیکس لینے ہیں اور اس کو یہاں پہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے. اوکے, ایس پریس کریں گے اور یہاں پہ دونوں سارے ورٹیکس سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ کارنر کر لیں گے. یہاں پہ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ الائن ہو جائے گا. دین آپ نے دونوں ورٹیکس سلیکٹ کرنے ہیں اور یہاں پہ فوز اینڈ ویلڈ. اوکے, اب یہ آپ کے پاس جو ہے وہ سالڈ وال بن جائے گی. پرفیکٹ. اس کے بعد اب ہمارے پاس یہ وال رہتی ہے, تو اس کو ہم سمپلی ریفائن میں جائیں گے, ایک ورٹیکس ایڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور یہاں پہ کارنر کریں گے. کارنر کرنے کے بعد اس کے ساتھ الائن کریں گے. اس کو بھی اس کے ساتھ الائن کریں گے. یہ ورٹیکس سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ اس کو ویلڈ کر دیں گے. ویلڈ کرنے کے بعد اب یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ سالڈ ہو جائے گی. اب اس ویلیو کو ہم یہاں پہ ایکسٹروڈ کر لیں گے. ایکسٹروڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہائٹ رہے گی یہ 9 فٹ پہ رہے گی. اوکے, سو 9 فٹ ہم یہاں پہ 9 فٹ ویلیو ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر ہم اب سلیب ایڈ کر دیں گے. سلیب ایڈ کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم ایک بیم ایڈ کریں گے. سو یہ بیم ایڈ ہو جائے گا. اوکے, جو اسٹرکچرلی ہمیں نظر آئے گا. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ بیم ہے. سو یہاں پہ ہم بیم ایڈ کر لیں گے. بیم ایڈ کرنے کے بعد اس بیم کی ویلیو کو ہم 1 فٹ ڈیپتھ دیں گے. سو یہاں پہ ہم 1 فٹ کریں گے. اوکے, اور یہ اب ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. اٹیچ کرنے کے بعد ٹاپ کر لیں گے. ٹاپ کرنے کے بعد یہاں پہ اب ہم نے سلیب ایڈ کرنی ہے. سو یہاں پہ ہم ریکٹینگل لیں گے اور یہ ہمارے پاس سلیب ایڈ ہو جائے گی. پرفیکٹ. اب ہم نے اس کو ہائٹ دے دینی ہے اراؤنڈ 6 انچز. سو یہاں پہ ہم اس کو ایکسٹروڈ کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس اب 6 انچز ہائٹ آ جائے گی. ڈن. سو یہ اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ والا ڈیزائن بن کے آ چکا ہے. اوکے, ڈن. اس کے بعد ہم یہ والا پورشن لیتے ہیں. ہمارا جو فرسٹ فلور ہے اس کو ہم یہاں پہ لے کر آئیں گے اور سمپل از دیٹ ہم اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیں گے. اوکے, اس کے ساتھ ہم میچ کر لیں گے اس ویلیو کو. سو یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایز اٹ از ڈن ہو چکا ہے. اوکے, سو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو ہلکا سا ڈفرینٹ آئے گا. اس ویلیو کو ہم نے یہاں پہ کلوز کر لینا ہے. یہ یہاں پہ. اوکے, پرفیکٹ. اتنے کا ایشو نہیں ہے. سو ڈن. یہ ہمارے پاس ایڈ ہو چکا ہے. اب ہم اس کو ہائٹ دے دیں گے. سو یہاں پہ ہمارا جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ یہاں پہ لگ چکا ہے اور اس ویلیو کو بھی ہم یہ والے جو چاہتے ہیں یہ اوپر لے جائیں. اوکے,
سو ہماری جو ونڈوز رہیں گی اینڈ ڈور اینڈ ونڈو وہ سیم رہے گا. سو یہاں پہ میں ان دونوں کو اوپر شفٹ کر لیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس یہ والی ونڈو بھی بن چکی ہے. اوکے, سیم ایز اٹ از ہمارے پاس یہ ڈور ہے تو اس ڈور کو ہم لے لیں گے, اور یہاں پہ یہ ڈور ہے تو اس ڈور کو بھی ہم لے لیں گے, اور یہاں پہ ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے اوپر. ڈن, یہ پرفیکٹ. اب ہمارے پاس جو بیسک سٹرکچر ہے وہ بن کے آ چکا ہے. اب یہاں پہ یہ آپ کا ڈفرینس آ گیا ہے, تو اس کو آپ نے کیسے سولو کرنا ہے؟ سمپل از دیٹ, یہ کہ آپ نے یہاں پہ باکس لے لینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس ویلیو کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے. سو یہ ہمارا یہاں پہ پرفیکٹ بن کے آ چکا ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے. اوکے, دین ہم اس کی بیسک ڈیزائننگ کریں گے. کانسیپٹ اینڈ آئیڈیاز اینڈ ٹیکسچر یہ وغیرہ سب کچھ آپ نے پہلے سوچ کے رکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح کا ڈیزائن کرنا ہے. سو ہوپ فلی یہ جو فرسٹ پارٹ ہے ویڈیو کو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور آپ 3D Max V-Ray کرونا ڈیفاب رینڈر اینڈ ڈومین فری آف کاسٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں, تاکہ جو ہے میں آپ کے لیے مزید ویڈیو بناتا رہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.